اب اس میں پیرنٹس کے لیے بھی ہے اور ساتھ میں بچوں کے لیے بھی ہے. ایک بات سے ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے گھر میں کوئی بھی ہے, ہمارا گھر ہے, اس میں 3 4 5 بچے, کہیں پہ 2 بچے ہیں, تو ہم بڑی کوشش کرتے ہیں ان کے درمیان انصاف کرنے کی, ایکویلٹی کرنے کی, یا اچھا ان کو لے کے چلنے کی. اس کے باوجود اگر ہم دیکھتے ہیں 2 3 یا 4 جتنے بھی بچے ہوتے ہیں, اس کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں تو ان بچوں میں اختلاف ہوتا ہے, اور ان کا پوائنٹ آف ویو ہمارے بارے میں ایز اے پیرنٹس ہمارے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پراپر اس بچے کے ساتھ جو ہے وہ لے کے نہیں چلے, ہم نے دوسرے بہن بھائی کو زیادہ فیور دی ہے اور اس بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ نارملی میرے خیال میں آلموسٹ گھروں میں یہ معاملہ ہوتا ہے. 2 3 4 5 جتنے بھی بچے ہوتے ہیں, کزنز ہوتے ہیں, تو ہمیں وہاں پہ بھی یہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. اچھا, اگر ہم دیکھیں وہ ایک گھر میں رہنے والے, ایک ماں باپ کے بچے, ایک ماحول میں رہنے والے, اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر بھی یہی مسئلہ آتا ہے. آپ امید ہے جو بڑے ہیں, پیرنٹس ہیں, وہ کلیئرلی میری بات کے سٹارٹ سے سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا کہنے کا مقصد کیا ہے. پوزیشنز ایک کلاس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 3 پاسبل ہوتی ہیں. اگر ایکول نمبر آئیں, قریب آئیں, کچھ بڑھ بھی جاتی ہیں, لیکن 20 بچے ہیں. اب سب فور ایگزامپل بہت لائق اور ٹیلنٹڈ ہے, ہم نے 3 بچوں کو اناؤنس کرنا ہے. اس میں سے جو موسٹ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کا نام اناؤنس کیا گیا ہے. اب اگر یہاں پہ کسی وجہ سے وہ بچے نہیں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بچے میں کمی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ اس قابل نہیں ہے. میں بھی اس ٹائم پہ کوئی مسئلہ ہوا ہو, آپ نہ پہچان سکے ہو, اس کی ٹیوشن ٹیچر نہ پہچان سکی ہو, جسٹ پڑھائی ہی ایشو نہیں ہے. میں ٹیوشن میں گیا, وہاں پہ ٹیچر نے اسٹرکنس کی, میں مینٹلی پریشر میں آ گیا. میں گھر میں گیا, وہاں پہ پیرنٹس نے یا ماما نے یا بابا نے مجھے زیادہ سختی سے کہہ دیا, بیٹا جی یہ آپ نے ایسے رزلٹ کو کرنا ہے, ایسا کرنا ہے. میرے پاس ایک بچہ آتا ہے, پیپر دے کے باہر جاتا ہے, رونے لگ جاتا ہے, بیٹا کیا ہوا ہے؟ سر ایک کوسچن غلط ہو گیا. تو میں کہا بیٹا کچھ نہیں ہوتا, اگلی دفعہ اس کو بہتر کر لینا. سر بابا ڈانٹیں گے. ٹھیک ہے, آپ توجہ رکھیں, لیکن ساتھ میں بچے کی کاؤنسلنگ کرتے رہیں. ہاں بیٹا ہو گیا, اب اوکے ہے, نیکسٹ ٹائم آپ نے خیال کرنا, نیکسٹ ٹائم نہیں ایسا ہونا چاہیے. ہمارا کہ جی یہ ڈانٹ ڈپٹ ہر بچے کا ایک الگ لیول ہوتا ہے. کوئی بچہ اسٹڈی میں لائق ہے, کوئی تلاوت میں, کوئی نعت میں, کوئی اسپیچ میں, ہر بچے کی اسپیشلٹی چینج ہے. تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کون سا بچہ کس چیز میں اسپیشل ہے, اور ہمیں اس کے مطابق اس کو سپورٹ اور پرموٹ کرنا چاہیے. اور صرف اور صرف اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ فرسٹ پوزیشن یا سیکنڈ یا تھرڈ نہیں آئی ہے. فار ایگزامپل آپ کا بچہ بہت لائق ہے, اس کے مطابق اس کی پرسنٹیج بھی نہیں آئی. ایکچوئل جو پوائنٹ ہے وہ پرسنٹیج کا امپروو ہونا, کہ پہلے کتنے پرسنٹ تھا اور اب کتنے پرسنٹ ہے. پرسنٹیج کا امپروو ہونا ایکچوئل پوائنٹ ہے. تو پھر بھی فار ایگزامپل پرسنٹیج بھی امپروو نہیں ہوتی, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ سر مجھے پیپر دکھا دیں, سر مجھے کمپیریزن کروا دیں, یہ فرسٹ بچے کی پوزیشن آئی ہے, اس کی کیسے آئی ہے, کمپیریزن کروا دیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ہماری غلطی بھی ہو سکتی ہے, ہم اس کو بھی ایکسیپٹ کریں گے. یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری غلطی نہیں ہو سکتی, غلطی بھی پاسبل ہے. کوشش ہے کہ نہ غلطی ہو, کوشش ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی غلطی نہ ہو. پوری توجہ کے ساتھ جو پوزیشنز ہیں ان کو بار بار چیک کیا جاتا ہے. جو بچے لائق ہیں ان کا کمپیریزن ہو رہا نہیں ہو رہا, ان میں کہیں کمی نہ رہ جائے, ان کو بھی بار بار چیک کیا جاتا ہے. تقریباً 2 سے 3 دفعہ جو پوزیشن ہولڈر بچے ہوتے ہیں ان کی پوزیشنز کو اور ان کے پیپرز کو, ان کے رزلٹ کارڈز کو چیک کیا جاتا ہے. انسان ہے تو غلطی پاسبل ہے. اس کے باوجود ایک ہی پوائنٹ ہے کہ جو پوزیشنز ہیں اس کے اندر اگر کہیں پہ غلطی ہوتی ہے, آپ اپنی تسلی کے لیے پیپر چیک کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی میرے بچے کو تو ٹھیک ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ نرمی برتی گئی ہے جس کی وجہ سے پوزیشن چینج ہوئی ہے, میں کمپیریزن بھی کروا دوں. لیکن آپ لوگوں کو میرے خیال میں اگر مجھے دیکھا ہے یا مجھے ملے ہیں یا جتنا ٹائم سپینڈ کیا ہے, تو ٹرسٹ لیول کی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی ٹرسٹ لیول کی چیز ہوتی ہے. آپ ٹرسٹ کریں, کس طرح سے کریں, سر ہر کوئی ایسے ہی کہتا ہے. آپ نے دیکھا ہو تو میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو, غلطی پاسبل ہے, غلطی پاسبل ہے. میں نے جھوٹ بولا ہو, میرے خیال میں تو میں نے جھوٹ ہی بولا ہو. تو اگر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کبھی یہ نہیں لگا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے,
تو یہ بڑا ایک میجر پوائنٹ ہے جو آپ کو سیٹسفائی کرے کہ میں نے کہا ہے کہ جی ہم زیادتی نہیں کریں گے تو انشاءاللہ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کہیں کہ میری طرف سے کوئی ایسا پوائنٹ دیکھا ہو جس کی وجہ سے لگے یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, اس بیس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچے کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے, تو وہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. امید ہے کہ نہیں ہوگا تو آپ اس چیز کو ایگری کریں, انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم نے اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے کہ کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. اس کی کراس چیکنگ کا طریقہ کار ہم یہ رکھا ہے, جن ٹیچرز کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں یا ان کے ٹیوشن کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی جن پہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ فیورڈ ہو سکتی ہیں, ان کا کراس دوسرا ٹیچر چیک کرتا ہے. اور اگر کوئی سینئر ٹیچر ہے تو اس کا پیپر میں خود چیک کر رہا تھا, ان کی پوزیشنز کا اگر ڈاؤٹ ہو, تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ بھئی یہ ٹیچر یہ تو اس کے انڈر ہے, آٹومیٹکلی اس کو سپورٹ اور فیور کرے گی. تو کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے ہم اس حد تک کوشش کر رہے ہیں. کراس چیکنگ پہ کراس چیکنگ ہے 2 سے 3, تاکہ جو رزلٹ ہے وہ بہتر ہو سکے اور جو ایکچوئل جن کا رائٹ ہے وہ ان کو مل سکے. تو ایک گزارش یہ ہے اس ٹائم رزلٹ کے حوالے سے, پوزیشنز, اچھا پوزیشنز کے حوالے سے ہم نے اپنے طور پر کیا بہتری کی ہے. پوزیشنز کے حوالے سے ہم نے یہ بہتری کی ہے کہ 1 نمبر کے مارجن کے ساتھ اگر کوئی پوزیشنز ویری کر رہی ہیں تو ہم نے 2-3 اناؤنس کی. اس کا یہ مقصد ہے کہ 1 آدھے نمبر کا جو مارجن ہے, میں کبھی اسٹکنس کو کبھی لوز مارکنگ کے ساتھ کچھ فرق پڑ سکتا ہے. ہم نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا کہ بچوں کو موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے. اگر 1 یا آدھے نمبر کا فرق ہے تو اس کے بہاف پہ ہم اس کو کیا کریں گے, مارکس زیادہ نہیں دیں گے, پوزیشن میں ایڈ کر دیں گے. فار ایگزامپل ایک بچے کے 503 ہے اور ایک کے 504 ہے, تو ہم دونوں کی پوزیشن کنسیڈر کریں گے.